عورت کی کوئی بھی محبت آخری محبت نہیں ہوتی۔ اس کو جب بھی سچی محبت کا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی تمام حماقتیں بھول کر آگے کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عورت محافظ ڈھونڈتی ہے، محبت نہیں۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر اسے اس بات کا یقین دلائے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے ساری زندگی بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ نامحرم اگر جلتے کوئلوں پر بھی چل کر کہے نا مجھے تم سے محبت ہے تو پھر بھی اس کی بات کا یقین نہ کریں، یہ صرف دھوکہ ہے۔ کھوئی ہوئی محبت ایک ایسا زخم ہے جو واقعی میں کبھی نہیں بھرتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، پر افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ الفاظ وہ ہر چیز ہے جن کے پیر نہیں ہوتے لیکن وہ دوڑتے بھی ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں ہی نایاب ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ آخرکار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ من پسند شخص کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، نہ خواب و خیالوں میں، نہ زمین و آسمان پر۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو در بدر کر دیتا ہے، نہ آپ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اپنی خوشی اپنے پاس رکھیے، آپ کی خوشی سے ہر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جلن ہونے لگتی ہے اور کچھ تو چاہتے ہی نہیں کہ آپ خوش رہیں۔ بہترین ہے وہ عورت جو اپنے دل کو صرف ایک ہی مرد کے لیے پابند رکھتی ہے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ 3 غذائیں ایسی ہیں جو عورت کے جسم کو خوبصورت بناتی ہیں، لیموں کا رس، شہد اور کھیرا۔
ہونٹوں سے مرد کی قسمت کی پہچان، جس مرد کے ہونٹ پتلے ہوں وہ عزت پائے گا، جس مرد کے ہونٹ موٹے ہوں وہ دولت پائے گا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے سب پر بھاری ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے سر کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بہت عجیب ہے یہ معاشرتی، یہاں مرد برا ہو تو برداشت کرو اور اگر عورت بری ہو تو طلاق دے دو۔ محبت میں سے اگر ہوس نکل جائے تو پھر محبت بہن بن جاتی ہے، اور بیوی تو اپنے شوہر کی مری ہوئی محبوبہ سے بھی حسد کرتی ہے۔ شادی سے پہلے کے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے اس مرد پر تعجب اور افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ مرد میں پہلے جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے پھر محبت، لیکن عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں جنسی خواہش۔ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو مگر جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ وہ عطا کر تو شکر، اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اپنی حلال بیوی اور شوہر ہونے کے باوجود مرد اور عورتیں باہر منہ مارتے ہیں یا اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی چانس مل جائے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کے سامنے حلال گوشت موجود ہو اور وہ خراب اور بدبودار گوشت کھانا پسند کریں۔ عورت اگر کسی مرد کو چھوڑنا چاہے تو یکدم کنارہ کر لیتی ہے، جبکہ مرد عورت کو چھوڑنا چاہے تو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کرتا ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں سمجھتی جو عورت کی کمائی کی طرف دیکھتا ہو۔ کبھی بھی نہ کہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی فاصلوں میں ہوتی ہے، بہت قریب آنے پر شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ عورت کا وجود قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ مرد کی تعریف مت کرو بلکہ ایک کام کرو، مرد مر جائے گا مگر تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ مرد کو اگنور کرو، اس کے ساتھ کم وقت بتاؤ۔